تکبر کے دنیاوی نقصانات۔ آخرت کے معاملے میں بے یقینی، لاپرواہی اور اس کے برعکس دنیا پر یقین اور اس کی عظمت اور محبت کی بنا پر ہم لوگوں کا عمل ایسا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم امور آخرت کا خدا الگ اور دنیا کا خدا الگ مانتے ہیں۔ مثلا امور آخرت میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش و تدابیر نہیں کرتے، بلکہ جھوٹے توکل اور بخشش کی امید اور اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کو کافی سمجھتے ہیں، مگر دنیاوی امور میں توکل کے ساتھ پوری کوشش و تدابیر عمل میں لاتے ہیں، بغیر کوشش اور اسباب کے کامیابی کی امیدیں باندھنے کو حماقت سمجھتے ہیں، کسب حلال کو فرض کہتے ہیں، نقصان دہ چیز استعمال کر کے نقصان سے بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم نہیں کہتے۔ ایسے آدمی پر ناراض ہو کر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا کسب حلال کہنا کیا، تیرا تو خون تک حلال ہے کہ تو شرک اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ حق بات یہ ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے، اگر تکبر کرنے میں خدا کی ناراضگی ہے اور وہ متکبر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو دنیا میں متکبر کو عزت نہیں دے گا، متکبر کو آخرت میں جنت نہیں دے گا تو دنیا میں متکبر کو عزت نہیں دے گا۔ دنیا کی عزت بھی اسی کے دینے سے حاصل ہو سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ متکبر کو دنیا میں بھی پست و رسوا کرے گا۔ حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں صرف آخرت میں بلند کرنے کا ذکر مقصود نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تواضع کی ضد تکبر ہے، اس لیے تکبر پر دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور پستی ضروری ہے۔ چنانچہ متکبرین سے دنیا میں ہر آدمی بغض رکھتا ہے، دل سے کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو لوگ بجائے مدد کرنے کے اور خوش ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی نااتفاقی اور لڑائی جھگڑے کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے، پھر اس سے غصہ، حسد، حب جا پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے سینکڑوں قسم کے دنیاوی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی تواضع کو صرف دنیا کے فوائد کے لیے اختیار کرے تو اس سے دنیاوی زندگی بھی نہایت شیریں و خوشگوار بن جاتی ہے، اور اگر حق تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے تواضع سے متصف ہونا نصیب ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی میں حقیقی راحت اور بلندی ہاتھ آ جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان اپنی عزت و جاہ کے لیے تکبر والے اعمال کو کرتا ہے، لیکن ان اعمال اور عادتوں میں اس بدترین خصلت کا پائے جانا اسے قطعاً محسوس نہیں ہوتا، اور دوسرے حضرات اسے فوراً سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ان کی نظروں میں اور بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب عیب کے سبب حق تعالی شانو اس سے ناراض ہیں اور مخلوق کے دل انہی کے قبضے میں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں اور سب کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جان بچانے کے لیے متکبر کا اکرام بھی ہوتا ہے، عزت بچانے کے لیے متکبر کو سلام بھی کرتے ہیں لوگ، مگر اس لیے کرتے ہیں کہیں ایسا نہ رگڑ دے، ہاں اس لیے سلام کرتے ہیں، اس لیے اس کا اکرام کرتے ہیں متکبر کا، مگر دل سے نہیں کوئی بھی احترام کرتا ہے، دل سے تو بد دعا دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، جی ہاں دنیا میں عزت تو وہی ہوتا ہے جو دل سے عزت ہو، تو دل والی عزت نصیب نہیں ہوتی ہے متکبر کو، جس طرح آخرت میں متکبر کو جنت نصیب نہیں ہوگی، اسی طرح دنیا میں دلی عزت متکبر کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا، جی بھائی کھیتی میں محنت کرتا ہے اور پھر بھروسہ کرتا ہے
تو اسی طرح بھائی آخرت کے بھی سارے اچھے کام کرنا، گناہوں سے بچنا، تبھی تو توکل بڑھیا لگے گا، تبھی تو کہنا اچھا ہوگا، اللہ بچائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، تبھی تو اچھا لگتا ہے بھائی۔ اب کچھ نہیں کرنا دھرنا، بس دنیا بھر کے گناہوں میں لگا ہوا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور ہے، یہ جھوٹا توکل ہے، یہ جھوٹا توکل ہے، جھوٹا توکل۔ جس طرح دنیا کے بارے میں خون پسینہ ایک کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، کہاں کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ روزی دیں گے، اللہ روزی دیں گے، کھیت کما رہا ہے، اللہ روزی دیں گے، کتنی محنت خون پسینہ ایک، تجارتوں میں خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اللہ روزی دیں گے جی ہاں۔ اور یہاں آخرت کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، دنیا بھر کے گناہوں کو سمیٹتے رہنا جی، اور نیک کام نہ کرنا، اور کیا کہیں؟ اللہ غفور رحیم۔ یہ جھوٹا توکل ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔